وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 9 2388 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا کوئی خوف نہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 9. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی مددگار بنا رکھے ہیں؟ فاللہ هو الولی، پھر اللہ ہی مددگار ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سامنے کرام، مضمون وہی ہے، وہی تسلسل ہے. یہ اولیاء کے لفظ جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو بار بار آ رہے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے والذین، آیت نمبر 6 میں ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، جنہوں نے اللہ کے سوا اور دوست بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. ما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور پھر آیت نمبر 8 میں آیا والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا ان کا کوئی دوست و مددگار نہیں ہے ظالموں کا. اور آج کی جو آیت ہے یہ بھی آپ نے جیسے کہ ترجمہ سنا ام اتخذوا من دونہ اولیاء،
کہ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ ایک ہی ہے، فاللہ هو الولی، یہ بالکل واضح طور پہ ہے۔ دیکھیں مددگار، ترجمہ میں نے کیا کیا؟ مددگار، دوست، کارساز، مددگار، یہ سارے ولی کے معنی۔ دیکھیں ہمارا دوست تو اللہ ہی ہے، یعنی مدد کرنے والا، اس نے ہی ہمیں پیدا فرمایا اور وہی ہمارا مددگار ہے ہر زندگی کے ہر مرحلے میں، اور وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں پال رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کا ایک اندازہ بھی لکھ دیا ہے، پھر یعنی اس کی ہر وقت جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، اور اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے ہماری، جیسے کہ میں آپ کے سامنے ہوں تو جب میں 2 ماہ کا تھا تو آپ کو پتہ ہے 2 ماہ کی بچے کی یا 1 ماہ کے بچے کی وہ یا تو روتا ہے یا سوتا ہے اور یا تھوڑا سا جاگ لیتا ہے، جو بھی ہے۔ تو اب وہاں سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا کے اتنا کر دیا کہ میں آپ کے سامنے ایک بوڑھے شخص کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو یہ سارا انتظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرا بنایا ہوا ہے، اسی طرح ہر ایک کا ہے۔ اچھا دیکھیں وہ رب ہے، رب کا معنی بھی ایک جامعیت کے ساتھ ہے، لیکن یہاں چونکہ اولیاء کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ولی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ولی کا مطلب کارساز، مددگار۔ ہماری اللہ سے مدد کی کوئی امید نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی خاص تعلق نہیں ہے، نارملی ہے بس OMG یا اسی طرح کا، بس اف اللہ یہ وہ، بس یعنی رسمی طور پر اللہ کا نام آپ کی زبان پر آتا ہے، ورنہ نہیں، حقیقی طور پہ نہیں۔ حقیقی طور پہ دیکھیں اللہ خالق کل، مالک کل ہے، میرا خالق ہے، ہم سب کا خالق اللہ ہے، اور ہم سب اس کی نگرانی میں ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ اللہ حفیظ علیہم والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ حفیظ علیہم، ہم اس کی نگرانی میں ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر وہ ہمارے انتظار میں بھی ہے، وہ ہمارے انتظار میں ہے کب میرا بندہ یعنی توبہ کرے گا، میری طرف رجوع کرے گا، مجھے اپنی منزل بنا لے گا، میرے راستے پر چلے گا، میرے رسول کی پیروی کرے گا۔ ان ربک لبالمرصاد۔ تو اب یہ رب کا ہمارے انتظار میں ہونا اور ہماری توبہ پر بے انتہا خوش ہونا، وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اب جب اتنی خوشی محسوس کرتا ہے تو آخر ہمیں کیا موت آ گئی ہے کہ ہم نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے؟ ہمیں کیا موت آئے گی اگر ہم اس کے ہو جائیں گے؟ ہم اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دیں گے، اپنی زندگی اور اپنی موت کو، اور اپنے سب کاموں میں للہیت لے آئیں گے۔ اس وقت تو ہمارے سارے کاموں میں نفسانیت ہے، للہیت نہیں ہے۔ ہمارے سارے کاموں میں للہیت نہیں ہے، نفسانیت ہے۔ ہم اپنے لیے جی رہے ہیں، آرام، آسائش، مزے اور مختلف قسم کے، وہ آپ کو پتہ ہے، اور دنیا ہی ہمارا مدعا ہے۔ لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آج کے مسلمان کا مدعا زندگی گزارنے کا، یعنی مدعا کا مطلب مقصد، وہ ظاہر ہے۔ آپ خود اپنے ذہن کو دیکھ لیں، آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے؟ آپ کی ساری خوشیاں
آپ کس بات پر خوشی محسوس کرتے ہیں؟ کس بات کون سی بات آپ کو غمگین کر دیتی ہے؟ کن باتوں سے آپ پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کے منصوبے کیا ہیں؟ آپ کی امیدیں کیا ہیں؟ آپ کی توقعات کیا ہیں؟ اس سارے کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، دنیا سے، اور اللہ سے تو ہم کٹ کے رہ گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، خود ہی دیکھ لیں، اللہ سے ایک تو امید نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اور ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ یعنی یہ بڑی بنیادی بات ہے، ابھی یہ باتیں کھل کے سامنے آئیں گی آگے مضمون جو ہے، لیکن یہی آیت جو ہے آپ دیکھیں، کیا اس جو مجرمانہ فعل بیان ہو رہا ہے اس آیت میں، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، تو کیا یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا ہم نے دیکھیں ہر آیت کو اپنے لیے دیکھیں نا، کہ آپ اس آیت کے آئینے میں آپ کی تصویر کیا ہے؟ کیا آپ کا مددگار، کیا آپ کا حامی ناصر، آپ کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ ہے؟ کیا آپ صرف اللہ کے حکم کے سامنے آپ نے سر جھکایا ہوا ہے؟ کیا آپ کی زندگی کی بنیاد جو ہے اللہ ہے؟ یعنی اللہ ہی آپ کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ فاللہ هو الولی، اللہ ہے دوست، کارساز۔ تو یہ مطلب پھیلا ہوا مضمون ہے، لیکن ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پہ وعدہ کیا ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کو بھی اور مومنوں کی بھی اس دنیا میں بھی، لیکن ہماری تو کوئی امید نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا ایک تو بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ، ہم بھٹک گئے ہیں راستے سے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے دنیا کو، ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے، آج افراد ہوں، قوم ہو، امت ہو، سب کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا مرنا جینا ظاہر کے لیے ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا ظاہر ہمارے کچھ کام آئے گا؟ جتنی بھی دولت آپ جمع کریں، جتنا بھی بڑے بادشاہ بن جائیں، اب امریکہ کا صدر ہے جو بائیڈن، اور چین کا جو صدر ہے، کیا اس پر کوئی بیماری آ جائے یا موت کا مرض طاری ہو جائے تو کیا یہ ساری بادشاہی مل کر اس کو موت سے بچا سکتی ہے؟ ان دونوں کو نہیں بچا سکتی۔ اور وہ تو کافی عمر کا ہے جو بائیڈن، 90 سال سے زیادہ ہی ہے جو بھی ہے، اور چین کے صدر نے تو تاحیات رہنے کے پروگرام بنا لیے ہیں۔ لیکن یہ غلطی ہے، میں کسی شخصیات پہ بحث نہیں کرتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں اپنے بارے میں، آپ نے کتنا رہنا ہے، کتنا آپ فائدہ اٹھا لیں گے، کتنے مزے کر لیں گے، لیکن اس کے بعد یا تو فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر ہے، یا تو آپ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ اس وقت ہم جنت کے راستے پر نہیں ہیں، ہم دوزخ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ دیکھیں جب دنیا کو آپ منزل بنا لیتے ہیں، دنیا کو آپ اپنا متاع بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ یعنی بھٹک جاتے ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی، اور بس اس میں یہ جملہ جو ہے بڑا یعنی غور طلب ہے کہ اللہ ہمارا دوست، کیا اللہ کو ہم اپنا دوست اور مددگار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت عمومی طور پہ تو اس کی صفت رحمانیت ہے، وہ ہر ایک کا مددگار ہے، یعنی اپنے رب یا رحمانیت اس کی عام ہے، عام خاص و عام کے لیے اس کی رحمانیت، صفت رحمانیت جو ہے
ہر ایک کو سورج کی روشنی میسر ہے، رات اور دن ہر ایک پہ طلوع ہوتے ہیں یا دن چڑھتا ہے رات آ جاتی ہے، ہر ایک کے لیے ہے روزی، ہر ایک کا روزی رسان جو ہے وہ اللہ ہے، چاہے جو بھی ہو، اور اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ روزی جو اس کو نہیں مانتا اس کو روزی جو ہے نپی تلی دے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جو ممالک ہیں ترقی یافتہ ہیں اور جو یورپین ہیں یا امریکہ ہے اور وہاں زیادہ دولت ہے، زیادہ آمدنی ہے، تو دنیا کی تو دیکھیں یہ دنیا تو ہمارے لیے ایک امتحان ہے اور ہم اس امتحان میں فیل ہو گئے اور ہم نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں پھر اللہ سے ہماری امید منقطع ہے، اللہ کی طرف سے ہم رخ پھیر چکے ہیں، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ دیکھیں یہاں ابھی آئے گا بھی، وہاں پہ بھی میں بات کروں گا۔ علیہ توکل تو اگلی آیت میں، علیہ توکل تو و الیہ انیب، میرا بھروسہ تو اللہ پہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، لیکن ہمارا بھروسہ تو اللہ پہ نہیں ہے اور ہم تو اس کی طرف رجوع نہیں کرنے والے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ سوچیں اس بات پہ کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ اکثر میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہم اس وقت یعنی ہم مسلمان جو ہیں وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے، اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے، دنیا پہ ہمارا بھروسہ اور اعتماد ہے۔ ایک آدمی اقتدار میں ہے یا بڑے عہدے پر ہے، جو بھی ہے، تو یا مثال کے طور پہ فوج کا ایک جنرل ہے، تو عام طور پہ اگر وہ اپنی روٹین کے مطابق کام کرتا رہے تو اس کی جرنیلی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور بس وہ آسائشات ہیں اور گاڑی ہے اور سلوٹیں ہیں اور بس وہ مزے میں زندگی گزر رہی ہے، گھر میں رہائش فری ہے، کھانا فری ہے، میس یہ وہ اللہ تللے، تو اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے ڈسپلن کا، فوج کے ڈسپلن کا خیال رکھتا ہے اور آفیسرز اپنے باس کو سلام کرتا ہے، سلوٹ کرتا ہے، تو اس کی اب وہ یعنی ظاہری طور پر جو بھی ہے تو وہ ایک نشے میں ہے، ایک جنرل ایک نشے میں ہے، اور میں صرف جنرل کا نام لے رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا سمجھ جائیں، یعنی اس کی نوکری خطرے میں نہیں ہے، ریٹائرمنٹ میں بھی بڑی مدت رہتی ہے، جو بھی جتنے بھی ہے، تو وہ مزے میں زندگی۔ اب رخ اللہ سے ہمارا پھیرا ہوا ہے، دیکھیں یہ صرف جنرل کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کی بات ہے۔ ہم نے اللہ سے اپنا رخ پھیر کر ظاہر کی طرف کر لیا، ہم میں کوئی عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو یا وی آئی پی ہو، سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف۔ یہ بات بڑی پریشان ہوتی ہے۔ ہمارا خالق، مالک، رب، کارساز تو اللہ ہے، اور اس نے ہمارے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ قرآن میں آیت ہے کہ ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، اس یعنی جو بھی جاندار ہے اس کا رزق، ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ بس یہ عالم اسباب ہے۔ آپ جنگل کو دیکھ لیں کہ ہر ایک دوسرے کے لیے ترنے والا ہے، اور بس بلڈ فار دی کل، مطلب یہ ایک دوسرے کا شکار ہو رہا ہے، کھا رہے ہیں اور بس مزے میں۔ تو اسی طرح دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ فاللہ هو الولی، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ فاللہ هو الولی، یہاں پہ تھوڑا سا گرامر کے حساب سے صرف اللہ ہی مددگار ہے، لیکن ہماری امید نہیں ہے اللہ سے۔
بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بت کیا ہے ظاہر؟ تو مطلب یہ دیکھنا چاہیے. میں صرف آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں کہ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندہ کرے گا. اب یہ اس پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے. جیسے یہ تو ایک کافرانہ سوچ ہے جو ہماری بھی بن گئی. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، کہ بس یہی زندگی ہے، ہم زندہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے. یہ کافرانہ سوچ ہے جو ہماری بن گئی. آپ دیکھیں اس بات کو محسوس کریں ذرا. یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بیان کی ہے. لیکن کیا کیجئے ہمارے سارے رویے کافرانہ، مشرکانہ اور منافقانہ ہے. تو پھر بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی اللہ سے امیدیں آپ کی نہ رہیں، اللہ سے آپ نے تعلق کاٹ لیا، پھر دوبارہ زندگی پر اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ کی کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم کا ترنے والا ہے. جہنم کا ترنے والا. مثال دیکھیں ایسی تھوڑی سی میں مثال دوں آپ کو کہ یہ سانپ وغیرہ جو ہیں عموماً ان کی خوراک چوہے وغیرہ ہوتی ہے، لیکن ایک چوہا جو کمزور ہو اور اپنی جگہ سے نہیں ہل سکا ہو تو وہ، اور سانپ اس کی طاق میں ہو اور وہ بھاگ بھی نہ سکتا ہو، تو یہ پھر یعنی یہ چوہا جو ہے سانپ کے لیے ترنے والا نہیں ہوگا. اور اس کو اگر پتہ چل جائے سانپ کو کہ یہ تو مطلب ہل نہیں سکتا اپنی جگہ پہ اور ہے صحت مند، تو بس وہ بڑے آرام سے اس کو دبوچ لے گا. اسی طرح ہم جہنم ہماری طاق میں ہے. ان جہنم لبالمرصاد وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین کے الفاظ ہیں. ہم جیسے منکرین حق کے لیے، ہم جیسے منکرین حق پر جہنم نے احاطہ کیا ہوا ہے. دیکھیں یہ سب باتیں جو میں کر رہا ہوں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے غیر اہم ہے. بہت کم لوگ چونکیں گے میری بات پر، یا بس وہ کہیں گے یہ تو ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، بس چھوڑو کرنے دو اسی بات. یعنی میں اپنے باتوں کو انالائز کر رہا ہوں نا کہ اس کا اثر کیا ہوگا. تو جھٹلا تو آپ سکتے نہیں ہیں اپنے رویوں کو، جو ہمارے رویے ہیں مومنانہ رویہ تو نہیں ہے. اللہ سے تو کوئی امید نہیں. اور پھر ہم بتوں کے یعنی ہم نے بتوں کی پوجا شروع کر دی ہے. دنیا ایک بت ہے جس کو ہم پوج رہے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کو اپنا مفاد جو ہے دنیا کا کتنا عزیز ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ خود دیکھیں کہ آپ کو اپنا مفاد دنیا کتنا عزیز ہے. ہماری تو ہر بات میں مفاد پرستی ہے. ہماری تو دیکھیں ساری زندگی جو ہے وہ مفاد پرستی کے زیر اثر ہے. جو بھی ہم کام کرتے ہیں اپنے فائدہ اس میں دیکھتے ہیں. پہلے تعلقات اپنے فائدے کے لیے آپ بناتے ہیں، جس سے فائدے کی امید ہو اس سے آپ تعلق بڑھائیں گے، جس سے نہیں ہو تو اس سے آپ تعلق کم کریں گے یا گھٹا دیں گے یا نہیں رکھیں گے. آپ کی ساری باتیں اور سارے کام آپ کی اپنی مفاد پرستی پر مشتمل ہیں. اور ہم سارے کام
اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں. ہم اللہ رسول کے لیے زندگی نہیں گزار رہے. ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دنیا ہی چونکہ ہمارا مدعا ہے. اور اللہ کو تو ہم نے بھلا دیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا ٹائم ہے، میں آپ کو ایک بات کہوں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے، تو آپ اگر مجھ سے ثبوت مانگیں یا دلیل مانگیں تو اس کی دلیل ہے میرے پاس. اگر آپ اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنی حقیقت پر اگر آپ کو یقین نہیں ہے اور آپ نے اپنی حقیقت کو بھلایا ہوا ہے، جیسے کہ ہے آج روح کو کون مد نظر رکھتا ہے؟ روح کے فائدے یا نقصان کو کون مد نظر رکھتا ہے؟ تو اگر آپ اگر اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور یہ دنیا کو آپ نے دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ لیا اور آپ اپنے ظاہر کی فکر میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے. یہ ایک لازمی نتیجہ ہے. اگر آپ اللہ کو نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور یہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے. اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے. فانساہم انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا آپ بھلا دیا. تو اللہ نہیں بھلاتا، لیکن یہ ایک فطری نتیجہ ہے. آگ میں آپ ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ اللہ نے جلایا، یعنی اللہ کے حکم سے جلا، یعنی یہ قانون تھا کہ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو یہ جل جائے گا. یہ جلایا اللہ نے ہے، ذریعہ بنا ہے آگ، اور وہ قانون جو اللہ تعالیٰ. اب یہ قانون خدا بندی ہے کہ اگر آپ اللہ کو بھلا دیں بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب، تو آپ اپنے آپ کو بھول جائیں گے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اور میں اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، اور ظاہر بس ہمارے لیے ظاہر اہم ہے، باطن ہمارے لیے اہم نہیں ہے. مختصر 100 باتوں کی ایک بات ہے. تو اب اس میں جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم جہنم کے لیے ترنے والا، بھاگ تو ہم سکتے نہیں ہیں. وما انتم بمعجزین ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، سورہ عنکبوت کا مضمون. کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو برائیاں کر رہے ہیں کہ یہ مجھ سے کہیں بچ کے چلے جائیں گے، کہیں بھاگ جائیں گے. ان یسبقونا، تو ساء ما یحکمون، یہ بہت برا خیال ہے جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے، بہت برا فیصلہ ہے. یعنی اللہ کی پکڑ کی ہمیں خوف نہیں ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں ہے. اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر آج کا 5 سال کا بچہ ہو، 10 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 30 سال کا گبرو جوان ہو، 60 سال کا بوڑھا ہو، 80 سال کا بوڑھا ہو، یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے. اور عمر جو بڑھتی ہے آپ کے خیالات جو ہیں وہ پکے ہوتے چلے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے لیکن 2 خواہشات اس کی جوان ہوتی رہتی ہے، ایک مال کی حرص، مال کی ہوس، اور پھر عمر کی. کیونکہ تو ہم نے تو دنیا یعنی اصل فائدہ تو اسی کو سمجھ لیا ہے. آپ زندہ رہیں گے تو مال سے کچھ کھا پی لیں گے، مر جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو سوچنا چاہیے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں؟ کارساز تو خدا ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم